أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ چلیں سورۃ المعارج فنش ہو جائے گی انشاءاللہ ہم لوگوں کے. اللہ تعالیٰ اس میں سے بہترین عمل ہم سبھی کو سکھائے اور توفیق عطا کرے کہ اچھے سے اس کو سیکھنے میں، اس کو یاد رکھنے میں ہمیشہ ہمارے سینوں میں یہ قائم رہے. اور بہترین طریقے سے قائم کب رہتی ہے؟ جب ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں. کوئی بھی چیز کے جو اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے ہیں، جو کہ اس طرح سے جو کھانے کے بعد کی جو دعا ہے اس کو پڑھنے سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں وغیرہ. تو یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں، لیکن اجر اتنے بڑے ہیں. تو ان کی میننگ کو جو سمجھ کر اس کو فالو کر رہے ہوں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ویسا ہی مانتے ہوں گے جو وہ کہہ رہے ہوں گے زبان سے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ اجر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جب بھی آپ کوئی بھی سورہ یا کچھ بھی اس طرح کا سنیں کہ اس کو یاد کرنے سے یہ فائدہ ہے، اس کو رات میں پڑھنے سے، تو بغیر معنوں کے کوئی بھی چیز کبھی بھی، اور معنی اگر آپ کو معلوم بھی ہیں تو اس کے بعد اس میں بغیر عمل کے آپ اس کے اوپر اس کو نہیں کہیں گی کہ میں نے اسے یاد کیا ہے. یاد کرنے سے بھی مراد وہی ہوتا ہے کہ آپ اسے اپنی زندگی میں اتاریں. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیز پھر انشاءاللہ ہم لوگ پوری کوشش میں ہیں کہ جو سیکھ رہے ہیں اس کو کریں گے، عمل کے ساتھ آگے بڑھنے کی ارادے ہیں. اللہ توفیق دے. جو بھی آپ نے لکھا ہو سورۃ المعارج سے کیا کیا عمل سیکھا ہے، یہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اگر آپ لوگوں نے اپنے پاس لکھا ہوا. چلیں یہی پارٹی لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. اس سے پہلے والا جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا فما للذین کفروا قبلک مہطعین، بس کیا ہو گیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وہ آپ کی طرف تیزی سے دوڑے چلے آتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال، یمین سے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، عزین گروہ در گروہ ہو کر. ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنت نعیم، کیا طمع رکھتے ہیں، کیا ہر کوئی ایسی امید رکھتا ہے، کل امرئ ہر شخص اس میں سے، کہ وہ جنت میں داخل ہوگا نعمتوں والی. کلا ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے انہیں جس چیز سے بنایا ہے وہ بھی اسے جانتے ہیں. یعنی کہ تخلیق اپنی جانتے ہیں، اور دوبارہ پیدا کر دینا یا نہیں پیدا کر پانا یا خود اپنی ان کی کیا اوقات ہے، ساری چیزیں یاد دلاتی ہے یہ آج سے. اس کے ورڈ ٹو ورڈ لکھنے ہیں. چلے فلاح سے ہی دیکھتے ہیں، آپ لوگ تھوڑا آگے آگے تھے، اس کے ورڈ دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں.
व्हाट्सएप पर देखिए, वहां से देख के लिखें। अच्छा है, थोड़ा पहले से आप लोगों को अगर जो भी मिल जाता हो उसमें से जो आपके पुराने हैं उसको वर्कशीट पे लिख लिया करें। आगे चलने की ख्वाहिश, इंशाल्लाह अभी पीछे आप लोगों का जो मसला चल रहा है ये थोड़ा पीछे ही हो जा रहे होते हैं। चलें, कोशिश करें कि सारी चीजें जब कवर हो और आपके पास टाइम हो और आगे का आप लिख सकें, तो इंशाल्लाह जरूर उससे आगे का भी लिख लिया करें। अल्लाह ताला आसानी करें। आयत नंबर 41। 40 सही देख लेते। फा माने तो, ला उक़सिमु नहीं मैं यूं ही कसम खाता, बिरब्बिल मशारिक़ी शर्क़ कहते हैं ईस्ट, और गरब कहते हैं वेस्ट को। यहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ है, यानी प्लूरल लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। तो हर चीज जो हमारे ईस्ट वेस्ट में है, या जितने भी ईस्ट वेस्ट हैं, तो वो सभी आ जाएंगे अगर हर एक का ईस्ट वेस्ट देखा जाए। तो इसके अंदर भी हर चीज के अल्लाह सुब्हानो तआला ने अ, हर चीज के रब की कसम खाई है अल्लाह सुब्हानो तआला ने। तो तौहीद का एक बेहतरीन एक ये देखने मिलता है कि हर चीज के पालने वाले अल्लाह सुब्हानो तआला है। और फिर अल्लाह सुब्हानो तआला ने कसम खा के बता ही दिया कि अल्लाह ताला इस चीज पर कादिर है कि वो दोबारा पैदा कर दें या तुमको बदल कर दूसरे ले आए। इन्ना लक़ादिरून, कि बेशक हम कुदरत रखने वाले हैं। फला उक़सिमु बिरब्बिल, अच्छा ये इसकी आयत तर्जुमा, हमें मशरिक़ों और मगरिबों के मालिक की कसम है, हम ताकत रखते हैं। सुभान अल्लाह। अला माने ऑन पर। देखें, अगर कोई भी कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, और अम, इस तरह से सामने आके चैलेंज करने में उसे घबराहट होती है कि पता नहीं बोल दूं, मुझसे हो पाएगा कि नहीं, और इतना बड़ा जिम्मेदारी उठा लूं, पता नहीं ये चीज है भी कि नहीं है ये सही। लेकिन हमारे रब देखें आप, कितने जब आपके साथ कोई भी छोटा भी स्ट्रांग अगर थोड़ी सी भी ताकत वाला हो, तो हम वो मेरे साथ है, वो आ जाएगा, वो कर लेंगे, वो हम लोग देख लेंगे। जबकि मालूम होता है कि वो आजकल खुद थोड़ा बीमार है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ भी कमी के बावजूद उसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश, डिपेंड सभी कुछ रह लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब अल्लाह सुब्हान व तआला इतनी ज्यादा कुव्वत ताकत वाले और इतने खुले आम, और आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि कोई इस तरह से कहे कि सिर्फ मैं इलाह हूँ। आप दूसरों की बुक में देखेंगे कि मोस्टली ऐसे ही लिखा होता है कि सब हैं, वो भी हैं, मैं भी हूँ। हर तरह से पुकारो, इट्स ओके। आप चाहे ये कहें, आप चाहे वो कहें, सबका मकसद एक ही होता है। सब एक ही रब को पुकार रहे होते हैं, एक ही इलाह को पुकार रहे होते हैं, एक ही माबूद है सबका। अल्लाह सुब्हान ताला ही अकेले कैंसिल करके कहते हैं कि नहीं, सब कैंसिल हैं, सिर्फ मैं हूँ। सुभान अल्लाह। तो हम उनके बंदे हैं, उनके आगे झुकते हैं, तो हमें हमें भी जो है वो फुल सेटिस्फाई और मुतमईन होना चाहिए कि मेरा रब सब कर सकने वाले हैं, और जो वो कर रहे होते हैं वो सबसे अच्छा होता है। और आगे भी जो मैं मांगूंगी अल्लाह सुब्हान ताला कर सकने वाले होंगे इंशाल्लाह। चलें, नुबद्दिल में बद्दिल था, बदल, बदल ही लिखें। नून हम के लिए था कि हम बदल सकते हैं, खैर बेहतर, मिनहुम तुम सबसे, वमा और ना ही, नहनु हम, बिमसबूकीन ऐसे हैं कि जिसको आजिज कर दिया जाए, पीछे छोड़ दिया जाए, या सबकत मेरे ऊपर कोई लेके आ जाए, ऐसा नहीं है। यानी इस बात पर कादिर हैं कि उन सबसे बेहतर लोग बदल लाएं, और हम आजिज नहीं हैं इस पर कि हम बदल सकते हैं इन मुशरिकीन अरब को दूसरों से जो बेहतर होंगे इनसे, और नहीं है हम हरगिज पीछे छूट जाने वाले, यानी हरगिज नहीं कोई भी आगे निकल सकता हमसे। सुभान अल्लाह। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था यही बात ना, कि हम अगर कोई अल्लाह के हुक्म नहीं मान रहे हैं, तो अल्लाह के साथ कोई उसमें कमी आना या
اللہ सुब्हान ताला ने कई बार हम लोगों को ये आयत जो है वो दिखाई कि तुम्हें पढ़ने लिखने सीखने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। किसी काफिर के घर से अल्लाह सुब्हान ताला उठा के किसी बंदे को और उस्ताद बना देते हैं। और आपने देखा होगा कि क्यों 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 ऐसा होता है कि वो लोग फौरन ही ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि वो नाम के मुसलमान नहीं हुए होते हैं, वो अमल के मुसलमान हुए होते हैं, कि उनको वो सब उन्होंने चेंज करना होता है, उन्होंने सीखा होता है कि करने वाले होते हैं। तो जब करने पर हम भी आ जाएंगे तो इंशाल्लाह जो है वो ये नाम के टैग के साथ जो पैदा हो गए थे, घर में लोगों को बस नमाज पढ़ते देख लिया तो हमने भी पढ़ना शुरू कर दी और बस इतना ही है, और ऐसे ही जिंदगी बस उसको ले लिया है सबसे अडॉप्ट करके, सीख के समझ के, पढ़ाइयों के बगैर हैं ये चीजें। तो दूसरा पार्ट इसी में यही लिखे कि बगैर पढ़ाई के ट्रेडिशनल टाइप हम लोगों ने लिया है, इस वजह से हम लोग आगे नहीं हैं। और ये कि जो मालूम है उसको चेंज भी नहीं किया, क्योंकि अगर कोई हिंदू है वो अपने पास लेके अपने आप को बदल रहा हो कि भाई मुझे मुसलमान बनना है, तो वो अब वो छोड़ देगा ना पिछले काम, और अब जो अल्लाह ने काम बताए हैं वो काम करेगा। तो इल्म और अमल, यही दो पार्ट की मुसीबत है कि जो हमारे पास हम लोग नहीं कर रहे होते हैं। तो इस आयत के साथ या इसके फवायद में लिखिए कि हम क्यों नहीं करने वाले हैं, और अल्लाह सुब्हान ताला अगर हम नहीं करते हैं तो पूरी एक एक शख्स को भी अल्लाह ने बदल दिया कि हमारे घराने में से कोई हाफिज, कोई उस्ताद, कोई आगे बढ़ने वाला नहीं। अल्लाह ने हिंदुओं के, काफिरों के, कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों को निकाल के दिखाया कि देखो पॉसिबल सब है, करने वाले हम लोग हैं जो पीछे रहने वाले हैं। और इसके अलावा पूरी पूरी कौम को भी अल्लाह सुब्हान ताला ने बदल दिया, और जो नहीं मान रहे थे उनके ऊपर पूरी तरह से अजाब लाके उनको खत्म करा। ये आयत उनकी भी मिसाल बनने के लिए, अल्लाह की कुदरत की पूरी कौम को भी अल्लाह ने खैर से बदल दिया कि उसके बाद के जो लोग आए वो लोग ईमान वाले थे, सहाबा बने, ये सब हुआ। वरना अभी भी देखें ये एक चैलेंज था उनको कि अगर तुम लोग इस तरह से अल्लाह ताला अगर चाहें, अल्लाह ताला कादिर है, इस चीज के ऊपर कुदरत रखते हैं कि वो पूरे मुशरिकीन अरब को बदल के अच्छी अच्छे लोग ले आए। तो ये एक उनको डराना भी था। फदर होम, फा माने सो, दर नजीर वाला जो था, ये डराने की वजह से या अमर की वजह से, हुक्म की वजह से, दर माने डराओ, फदर हम नजीर जो आप लोगों ने पढ़ा था, अंदर नाकुम, और बहुत सारे ये वर्ड जो है वो गुजर चुके हैं जो कि डर के हिसाब से था, लेकिन आपको मालूम है कि ऑर्डर फॉर्म में लास्ट में साकिन और इस तरह से आता है। तो डराओ उनको, हम है उन सबको, यखूदू आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, वहां पर आयत में आया होगा जहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हम लोग बेफालतू बातें करते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, और दरोगा को बताया जा रहा था। तो क्या वर्ड लिखा है वहां पे, देख के बताएं। वही है ये, बातिल में मशगूल रहना, अ, फिजूल बातें करना, और बातें नॉर्मल ये लिखा थिंग्स। हुआ है, वो सब फजूल बहस करते रहे, ये लिखा हुआ है सदा यहाँ पर, वर्ड क्या है? यखूदू, यखूदू। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं सूरह मुल्क में, देखिए मुल्क में ही दरोगा को जो जवाब दिया था उसमें उन्होंने बताए थे ना कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ रहे थे। देखिए सूरह मुल्क में ही है ये वर्ड, कहाँ है ध्यान नहीं आ रहा अभी में, वहां पर किस फॉर्म में यूज किया गया है। तो वो सब फजूल बहस करते थे, तो ये उनके पास भी यही कॉन्सेप्ट था कि फजूल बहस किया करते थे वो लोग भी। तो टाइम अपना जो उनका था, वो कौन सी सूरह में? दरोगा ने सवाल किया था हमसे कि यार क्या कोई बताने वाला नहीं आया था आपको, हम्म। क्या आप ये जी चलिए, इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं।
پھر ملک کی سورہ میں نہیں ہے یہ نکال کے رکھیے گا، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ذہن میں نہیں آ رہا ابھی ہمارے، قلم میں ہے شاید. چلیں یہ ورڈ ہمارا ہو چکا ہے، اس کو ڈھونڈ کے نکال کے رکھیے گا. اور قصہ وہی تھا کہ جو جہنمی تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نمازی نہیں تھے. ہاں یہ والا پارٹ تھا، انہوں نے کہا کہ نخوض ہی تھا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاعِدِينَ، یہاں پہ یخوضو ہے تو وہ وہی ہے کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، آپس میں فالتو بحث کرتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے. تو یہ 4 پوائنٹ وہ بتائیں گے. ما سلککم فی سقر، جب پوچھیں گے لوگ، جنتی لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں سقر میں کس نے پھنسا دیا اتنی بڑی چیز میں، تو وہ لوگ بتائیں گے کہ یہ چیزیں تھیں جو ہم لوگ نہیں کرتے تھے. چلیں فضول بحث کرنے والے، یہ تو ایک تو نارمل بات ہوتی ہے، اوپر سے فضول بحث بھی ہوتی ہے کہ بھئی تھوڑی بہت معلومات کے بعد انسان جو ہے یہ دینی اگر آپ ایک دوسرے کے ہیں تو ہمارے پاس اتنا تو یہ چیز مضبوط ہونی ہی چاہیے کہ ہم کم سے کم دین کس طرح سے آیا ہوا ہے، اور آپ اس کو سامنے سمجھانے کی کوشش کریں. اگر بات نہیں سن رہے ہیں اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ سمجھا دے. لیکن ایک یہ میں نے ان کو چپ کرا دیا، میں نے ایسی ایسی دلیلیں پیش کی، ان کے بولتی یہ بند ہو گئی اور یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ پھر اپنے آپ کو جیت یہ پھر پرسنلی چلا جا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں کبھی بھی پرسنلی اپنی ہی کلاسز میں لوگوں کو بلانا، یا آپ کو الحمدللہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک اچھا طریقہ چل رہا ہوتا ہے یا ایزی وے چل رہا ہے یا کچھ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد ہمارے ہوتے ہیں کہ لوگ مدرسوں کی طرف آئیں. تو جب شروع ہی ہم اسی طرح سے کراتے تھے کہ چھوٹے کلاسز، کیونکہ ہمارے پاس کوئی فل پیکج کے ڈپلوما یا اس طرح کے ابھی نہیں ہے، لیکن اگر چھوٹے شارٹ کورس کے بعد کوئی بتاتا سادہ، اس کے بعد سے ہم لوگوں نے وہ مدرسہ جوائن کر لیا، تو سچ میرے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ میری سب سے بڑی جیت ہوتی ہے الحمدللہ، کہ بس ایک چھوٹا کورس ہو کے انہوں نے کہا کہ نہیں شروعات تو ہم لوگوں نے یہیں سے کی تھی، وہ آپ کے وہ واٹس ایپ والے کورس سے اور یہاں سے وہاں سے، لیکن پورا گھر اب بدل گیا ہے ماشاءاللہ. کئی ہمارے گھر کے قریب رہنے والے لوگ بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف یہ جو قرآن دلوں کا نور ہے واٹس ایپ پر جو ہے فری کورس، اس میں سے جوائن کرنے کے بعد ماشاءاللہ دھیرے دھیرے پھر ان کو پتہ چلا اچھا یہ پڑھائیاں بھی ہونی ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ صحیح نہیں ہو رہا کیا کروں کہاں جاؤں، تو کسی نے بتایا کہ یہ بازو میں مدرسہ ہے وہاں جائیں، وہاں پہنچے، پھر وہاں سے عربی مدرسہ پہنچ گئے، پھر وہاں سے اور آگے پہنچ گئے. ماشاءاللہ جب ایک کنیکشن آتا ہے تو چین ملتی جاتی ہے نا. تو الحمدللہ ساس بہو گھر کے سارے بچے گھر کی عورتیں سبھی ماشاءاللہ الحمدللہ پورا گھر اٹھ کے صبح مدرسہ جاتا ہے. اور بہترین استاذہ فرحت ہاشمی صاحبہ کا بھی سیکھ رہے ہیں، ان کا بھی سیکھ رہے ہیں، عربس کا بھی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو لیکن بہت ہی پیار سے ملتی ہیں اور یہی بات کہتی ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو راستہ دکھایا، اللہ نے کرا، تو یہی کہتی ہیں کہ آپ کا سب سے پہلے جوائن کیا تھا، اس کے بعد سے ہم لوگوں کو عقل آئی کہ کیا زندگی جی رہے ہیں، اصل مقصد تو یہ تھے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ تو یہ ایک بہت ہی بہترین چیز ہوتی ہے کہ آپ بھی کسی کو چھوٹی سی چیز پکڑائیں، تو آپ بہت بڑی بھی چیزیں کوئی لے کے نہیں آ رہا ہے. اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ شارٹ کورس بیچ بیچ میں اور اس سے بھی شارٹ ڈالنے والے. تو ایک میری فرینڈ 10 days کا جو ہے وہ تجوید کا اس نے رکھوایا تھا رمضان سے پہلے، لیکن اس میں پھر بھی لوگوں کو ماشاءاللہ معلوم تھا کہ ہاں کیا ہونا ہے. لیکن اس سے یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا 10 days میں کچھ کا تو سدھار ہو گیا، کچھ کو نہیں، کچھ کو بس یہ ملا کہ ہاں میرا خراب ہے مجھے کرنا ہے الحمدللہ. تو اللہ آسانیاں کرے کہ ہم لوگ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ ایسی رکھیں اپنے پاس. اسی لیے ہم فوائد اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو نکالنے کہتے ہیں کہ آپ پوری تفسیریں کوئی سننے نہیں تیار ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ اللہ کی قرآن میں اتنی سی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہم سب کے لیے نازل فرمایا اور اس کے معنی یہ بس.
ایک اچھا مفہوم آپ کو بھی مل جائے تو آپ اس کو بول پانے والے ہو رہی ہوتی، اس سے بھی پورے پورے لیکچر نہ دے کے، یا ہم کہتے ہیں کہ اتنی سی بات کیا کرنا بتا کے، یا کچھ، تو وہ چیزیں جو ہیں چھوٹی، اس کو ہمیں کم نہیں سمجھنا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سے کئی ایسے لوگوں کو لے کر آتے ہیں جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں، اور کوئی مقصد ہمارا نہیں تھا کہ ہمیں لوگوں کو سدھارنا ہے یا کیا کرنا ہے، لیکن ہاں ایک اپنے گھر والوں کو سدھارنا، یا ایک اپنے گھر والوں میں جو کمی دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک خواہش تھی، تو اس مقصد سے آگے بڑھے تھے، اور کافی سارا جو ہے وہ الحمدللہ اللہ نے اس میں مدد فرمائی۔ پھر خود بخود باہر کے کنیکٹ ہونے لگ گئے، الحمدللہ اس میں بھی مدد آئی۔ آپ دیکھیں ایک برکت کے ساتھ دوسری برکت، یہ جو ہے یہ ملنا، تو جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں خیر، اس کے پیچھے اور خیر آتے ہیں، سبحان اللہ، خود بخود۔ تو اس لیے ہمیں محنتیں کرنی ہے، کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بس اتنا سا سیکھ رہے ہیں، یہی تو ہے، کیسے یاد کریں، کیا کریں، اس کو لکھنے میں مشکل آ رہی ہے، لیکن آپ جب اس کو لکھے پڑھیں گی تو اس کے پیچھے کئی برکتیں ہوتی ہیں الحمدللہ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کو گفٹ ہوں گی الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت میں خاص، اپنی اپنی حکمت میں خاص، اپنے سننے، اپنے ہر صفات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص ہے، اور جب وہ الرحمن الرحیم ہے تو ہم سب کو تو اور زیادہ اپنے لیے محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے وہ خاص ہے۔ چلیں، یخوض، فضول بحث کرنا، تو چھوڑ دیجئے ان سب کو، یخوض جو وہ کر رہے ہیں اس میں، فضول باتوں میں، باطل میں مشغول رہیں۔ وَيَلْعَبُوا، لعب مانے کھیلنا ہوتا ہے، وَيَلْعَبُوا، اور وہ کھیلتے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقوا، ملاقات ہو جائے۔ لقاء ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ملنے کو کہتے ہیں نا، تو جس سے ملاقات ورڈ جو ہے وہ بنا ہے اردو کا، تو یلاقو، وہ سب ملاقات کریں گے، کر لیں، یومہم، ان سب کا دن، جو ان کا دن ہوگا، الذی، وہ جو، یوعدون، وہ سب سے وعدہ کیا گیا ہے، ان کا جب دن آ جائے گا، یعنی وہ دن جس کا یوعدون، وہ سب سے وعدہ کیا گیا ہے، سب سے وعدہ کیا گیا والا دن جب آ جائے گا ان کا، تب جا کے ان کو آنکھ کھلے گی۔ فی الحال ابھی ان کو ان کی بحثوں میں، ان کے کھیل کود میں چھوڑ دیں آپ۔ اچھا، ہم نے اس ورڈ کو بھی شاید کچھ غلط بتایا ہے، فذرہم کو، ذر مانے چھوڑنا ہے، ہم نے ڈرانے کے اس میں آپ لوگ کو نذیر والے میں بتا رہے تھے شاید یہ وہ ورڈ نہیں ہے جو نذیر، اگر لکھا ہے کسی نے تو اسے کٹ کریں، نذیر مانے ڈرانا ہوتا ہے، یہ فذرہم ہے، انذار سے ورڈ یہ بنا ہوا ہے، تو چھوڑنے سے انذار ورڈ بھی اس کا نہیں آئے گا۔ چلے اس کا روٹ ورڈ آپ نہ لکھے، ہم پھر سے اس کا روٹ دیکھ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ چھوڑ دیجئے ان سب کو، یہ ہے۔ لیکن یہ خود ورڈ جو ہے یہ کئی بار آیا ہے، اور اسی سورہ میں کئی بار آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ چھوڑ دیں ہمارے اوپر، یا ہم پر، ہمارے ساتھ ان کو چھوڑ دیں، یا ان، یہاں پر لکھا ہوا ہے فذرہم، ان کو چھوڑ دیجئے۔ ان کے جو اور ورڈ آپ کے اسی سورہ میں، اسی پارے میں اگر گزرے تو ان کو ایک ساتھ لے کے آئیے اور دیکھیے کہ کیا فرق ہے۔ تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو، یہاں تک کہ جس دن کا ان سب سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں۔ تو جو بھی وہ باتیں کر رہے ہیں ان کو، ان پر اتنا زیادہ ٹینشن لے کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بہت ہوتی تھی کہ کوئی سن نہیں رہا، کوئی دین پہ نہیں آ رہا، اب اس کو وہ آگ میں جلنا پڑے گا، یا اللہ کی عزت میں جو ہے ان کو وہ لگتا تھا کہ یہ کہنا نہیں سن رہا، اس کو اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے تھا فوراً، تو وہ پریشان بہت ہویا کرتے تھے۔ تو یہ آیتیں اس طرح کی آپ کو کئی جگہ ملیں گی کہ فذرہم،
فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث بھی انہوں نے پڑھا ہے نا، فذرنی بھی ہے، فذرنی مجھے چھوڑ دو ان کے ساتھ اکیلا، یعنی کہ اللہ ڈیل کر لیں گے اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. آپ اپنا پارٹ بھی اس سے ہٹا لیں، آپ نے بس پہنچا دیا انف، اتنا یہ بات بھی آئی ہوئی ہے. آگے دیکھیے، یوم دن، یخرجون، خرج یعنی خا را اور جیم سے بنا ہوا ہے، خارج نکالنے سے، یخرجون وہ سب نکال باہر کیے جائیں گے یا باہر نکالے جائیں گے، من سے، اجداس، اجداس قبروں کو کہتے ہیں، قبروں سے نکال دیے جائیں گے باہر، سراعن، سرعت سے تھا، سرعت جو لکھا ہوا تھا آپ کے پاس ابھی گزرا تھا وہی ورڈ ہے سراعن، تیز دوڑتے ہوئے، تیزی سے دوڑتے ہوئے. یہاں پہ چھٹپٹ دوڑنے والے لکھا ہوا ہے، تو سراحن تیزی سے دوڑتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے. کأنہم، تا مثال کے لیے ہوتا ہے، انا مانے بے شک، ہم مانے وہ، تو جیسے کہ وہ بے شک، الا طرف، نصب نون صاد با، گول کو کہتے ہیں، مقصد کو کہتے ہیں کسی، تو کوئی آپ کا منصوب اگر اس ورڈ بھی سنا ہوا ہو تو نصب ورڈ جو ہے وہ اسی سے ہی بنا ہوا ہے کہ ایک مقصد جو لکھا ہوا ہے. یوفضون، واو فا بہت سے بنا ہوا ہے، وہ سب لپک رہے ہوں گے. تو تیزی سے دوڑ کر لپکنا، یہ والے ورڈ جو ہیں یہ سب نئے ورڈ ہی ہیں اور اسی کے. تو آپ نے دیکھا تھا کہ تلاوت میں بھی جو یہ ہے 30 پارہ 29 پارہ جو ہے ہم لوگ کو تلاوت میں بھی ٹف پڑ رہا تھا، اور سبحان اللہ میننگ اور اس میں بھی سمجھ آسان ہے، لیکن ورڈ اور آیات جیسا کہ سب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑے سے ٹف ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے اس کو کئی کئی بار پڑھنے میں. اور اگر آپ حفظ کے ساتھ اسے کریں گی، ہم لوگ کو اس لیے آسان پڑا تھا کہ کمپلسری حفظ کے ساتھ تفسیر تھی، تو حفظ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ تفسیر اور ورڈ ٹرانسلیشن سینٹینس ورڈ ٹو ورڈ یہ کبھی بھی یاد کرنے نہیں پڑے. ایک چیز یاد کرنی پڑ جاتی ہے، یا آپ حفظ کر لیجئے یا آپ اس کی میننگ کر لیجئے، یا آپ تو بہترین طریقہ ہوتا ہے حفظ کر لینا، اس کے بعد سے آپ کو سمجھ میں آنے لگ جاتا خود بخود. الحمدللہ اللہ آسانی کرے ہم سب کے لیے کہ سمجھنے اور اس کو پڑھنے کے لیے ایک نہ ایک کی جو ہے وہ مشکل ہی پڑ رہی ہوتی ہے. چلیں، یوفدون وہ سب لپک رہے ہوں گے، جس کا آیت کیا بن رہی ہے، اس دن یہ قبر سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں. تو جب جال بچھا ہوتا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور اس طرح سے دوڑنا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ بچنے جا رہے ہوں، یا دیکھیں یہاں پہ جب کہ کیا لکھا ہے کہ شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں. جس دن سب انسان باہر نکلیں گے ان کی قبروں سے، چھٹپٹ دوڑنے والے بن کر، گویا کہ بے شک وہ لپک رہے ہوں گے ایک مقصد کی طرف. اوپر انہوں نے لکھ دیا کہ شکاری کے جال کی طرف شکار جب آ رہا ہوتا ہے وہ، اور یہاں انہوں نے لکھا کہ نصب ایک مقصد ہوتا ہے. سعدی دیکھیں اس میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے، گویا کہ وہ بتوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. اس کی تفسیر میں آپ یہ چیز دیکھیں گی کہ جس طرح سے وہ یہاں دوڑا کرتے تھے اس طرح سے وہ وہاں بھی ان کو محسوس ہوگا کہ جیسے کہ اب ہمیں وہ بچا لیں گے، وہ پیر آ جائیں گے، وہ بت آ جائے گا وغیرہ، نعوذ باللہ. اور دوسرا پارٹ جو اس میں آیا ہوا ہے
ورڈ ٹو ورڈ جو پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جب یہ انسان کو پتہ نہیں رہتا کہ ادھر شکاری جال بچھائے ہوئے ہے اور اس کے اوپر وہ دانہ وغیرہ ڈالتا ہے جانور کو، کبوتر کو پھنسانے وغیرہ کے لیے، تو وہ کھانا کھانے کے لیے جس طرح سے تیزی سے اس کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے، لیکن آگے جا کے وہ اس میں پھنس جانے والا ہوتا ہے. تو وہی بات لکھی ہے کہ وہ گول ہے ان کا بس کہ اللہ کی پکڑ آ جائے گی، ان کو پکڑ لیا جائے گا. اصل میں تو وہ دوڑ کر جا جو رہے ہیں وہ سب طرف سے اللہ کی پکڑ میں ہی آ رہے ہیں، کہ اگر ان کو چھوڑا بھی جا رہا ہے کہ وہ اپنی فضول باتوں میں لگے رہیں، کھیل کود جو ان کا مذاق چل رہا ہے اور یہ سب چیزوں میں وہ لگے رہیں، تو اصل تو وہ جا اسی طرف رہے ہیں. اور قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا کہ وہ اٹھیں گے اور دوڑ کر ایسے چلنا شروع ہو جائیں گے کہ جیسے ان کو معلوم ہے کہ بس اب یہ میرا مقصد ہے، وہاں جا کے مجھے یہ ہو جانا ہے. تو جو ایک بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہوگی وہاں پر. تو سبحان اللہ، اس کی تفسیر ابھی ہم لوگ پڑھیں گے تو اور اس کو اچھے سے سمجھ لیں گے. ورڈ ٹو ورڈ لاسٹ آیت کے اور لکھ لیجئے، پھر تفسیر پڑھتے ہیں. خاشعتن، پھر کیسے ہو جائیں گے جب ان کو ان کے مقصد پتہ چل جائیں گے. جھکی ہوئی ہوں گی، خشیت سے جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم، ان کی آنکھیں، ترحقہم، ترحق ڈھانپ رہی ہوں گی ان کو، کور کیے ہوئے ہوں گی ان کو، ذلہ، ذلت. تو کیا بات آئی کہ خشیت سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت جو ہے وہ ان کو ان کے اوپر چھائی بھی ہوگی، ان کو ڈھانپ لے گی، ان کے اوپر چھائی بھی ہوگی. ذالک، یہ، الیوم، وہی دن ہے، دا ڈے، وہی دن ہے، الذی، جس کا، کانو، تم سب تھے، وہ سب تھے، کانو، وہ سب تھے، یوعدون، ان سب سے وعدہ کیا گیا تھا، یوعدون، وعدہ کیا گیا تھا، تم سب سے وعدہ کیا گیا تھا. یہ وہی دن ہے آج، جس دن ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. آج اپنے آپ کو بڑا، ہم بھی آج اپنے آپ کو کسی بھی پارٹ میں بڑا سمجھ رہے ہیں یا کسی بھی لیول سے کسی کو نیچا سمجھ رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی حماقت اور سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارے جاہل ہونے کے ایک وہ، اور سب سے بڑا اپنے آپ کو لے کے ڈبانے کا، یعنی کہ اپنے نقصان کے لیے. اللہ تعالیٰ بھی اس بات سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے اوپر لگا دیں یہ تو ایسی ہیں، یہ ویسی ہیں، اور یہ تو ایسے ہی کرنے والی ہیں، اور ان سے تو یہی ہو سکے گا وغیرہ. چلیں یہاں سے شروع کریں گے. تفسیر دیکھیں آپ لوگ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مشارق و مغارب، سورج، چاند اور ستاروں کی قسم ہے، کیونکہ ان میں قیامت اور ان کی مانند ایسے لوگ لے آنے میں اس کی قدرت پر بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو عین انہی کی طرح ہوں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، سورۃ الواقعہ ہے، اور ہم تمہیں ایسے جہان میں پیدا کریں گے جس کو تم نہیں جانتے ہو. چل، تو جس میں سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ أَلَا أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا، تم سے بہتر لے کر آ جائیں، یا یہ والا پارٹ لے کر آ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وعلیکم السلام، کہ یہاں کے بجائے وہاں اور جو ہے وہ بہتر جگہ ہمارے پاس پیدائش ہو جائے، یا ایسی جگہ پیدا کیا جائے جو آخرت میں، یہاں مرنے کے بعد وہاں پیدا کیا، ما لا تعلمون، جو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. یہ قسم جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور سورج، چاند، ستاروں، ان سب کے مالک کی قسم ہے، رب اللہ کی طرف قسم ہے، کیونکہ ان میں قیامت پر اور اس کی مانند ایسے لوگوں اور لوگ لے آنے میں اس کی قدرت پر بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اچھا،
تو قیامت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے کر آنے پر قادر ہیں، اور یا اور بھی کوئی جو ان لقادرون کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح سے کہ ایک قوم کو بدل کر دوسری قوم کو لے آنا، یا پوری قیامت دنیا کس طرح کی ہو جائے گی بدل کر کس طرح کی ہو جائے گی، دوسری پوری آ جائے گی، وہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور آج بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور بھی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ، پھر وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، یعنی اگر ہم کسی کو دوبارہ زندہ کریں تو وہ ہم پر سبقت لے جا سکتا ہے، نہ ہم سے آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہمیں عاجز کر سکتا ہے۔ چلیے دیکھیں الگ الگ جو ہیں تفسیریں یا مفہوم جو سمجھ میں آئے جو ہمارے بھی پڑھے ہوئے ہیں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی عاجز کر دے کہ بھائی ایک دفعہ ہم پیدا، اب نہیں ہمیں حساب کتاب دینا، ہم دوبارہ پیدا ہونا نہیں چاہ رہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی اللہ کو عاجز کر کے کہ بھائی عاجز ہونا کیا ہوتا ہے؟ عجز وہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی چیز نہیں کر پانا، اس کام سے عاجز ہیں، یعنی کہ ہماری طرف نارملی جو ہم عاجز یوز کرتے ہیں وہ ستانا یا کسی چیز سے چڑنا، اس کو ہم کہتے ہیں عاجز نا، لیکن اصل معنی کیا ہوتے ہیں عاجز ہونا؟ کہ کوئی کام سے کو نہ کر پانا، جیسا کہ میننگ آ رہی سبقت لے جانا۔ سبقت لے جانا کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھ جانا نا، کہ اللہ تعالیٰ کرنا ایسا چاہ رہے تھے لیکن ان کے آگے وہ نعوذ باللہ کوئی بھی نہیں ہے جو کسی بھی کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز کر دے، دوبارہ پیدا کرنے پر، یا خیر جو تھا اس سے پہلے والی آیت ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے میچ کرنے پر، اور ان کی قدرت پر، کیونکہ وہی رب ہیں مشرق اور مغرب کے، اور ہر چیز پر قادر ہیں، تو اس کے اوپر بھی قادر ہیں کہ وہ خیر بدل کر لے آئیں ان میں سے۔ اور وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی سبقت لے کے چلا جائے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آگے بڑھ جائے اور ہمیں عاجز کر سکے، بے شک۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، اس کے بعد جب حیات بعد جب حیات بعد الممات، یعنی کہ موتوں کے بعد اور جزا و سزا متحقق ہو گئی، جب یہ سب چیزیں ہو گئیں اور وہ اپنی تکذیب اور عدم اطاعت پر جم گئے، تو فَذَرْهُمْ، یعنی کہ حیات بعد الموت، یہ عربی لکھا ہوا ہے لگ بھگ، کہ زندگی مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی، جزا اور سزا، اور جو حق باتیں ہیں ان کو یہ دوسرے لوگ نے تکذیب جھٹلانے کے بعد عدم اطاعت کرنے پر اگر جب لوگ جم جائیں، اس کے بعد یہ والا پارٹ آتا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، تو آپ ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیلنے میں چھوڑ دیں، تب آتا ہے کہ اب چھوڑ دیں ان کو۔ تو جو یہ اللہ کی طرف سے استدراج، اس سے پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے تھے، یہی اس کے اندر پھر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے کہ ہم کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ گناہ تو کرتے جا رہے ہیں، کوئی مصیبت تو، کوئی پریشانی تو نہیں آ رہی ہے، منہ سے کہنے والے بھی کہتے ہیں اچھا اگر یہ غلط ہوتا تو اتنے دن سے ہمارے ساتھ ایسا ہو جانا چاہیے تھا نا۔ تو ایک تو یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ڈائریکٹ ہم عذاب مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو لے آؤ عذاب، کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب ہم صحیح ہیں؟ نہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزوں پہ منہ سے اگر ہم نہیں بھی کہہ رہے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کام غلط ہوتے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی تو فرق نہیں پڑ رہا ہے، زندگی تو اچھی چل رہی ہے، جب کس سے ہمیں اور فائدہ آ رہا ہے کہ ابھی ہم یہ پیسہ بند کر دیں یا یہ چیز اس طرح سے دے دیں جس کی ہے، تو پھر ابھی ہمیں کمی ہونے لگے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بڑی بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔
ہم بھی انہی سب پارٹس میں پھنسے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں گھما کے اگر دیکھا جائے کہ اگر ہمیں پتہ رہتا ہے وہی چھوٹا والا پارٹ کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ گھر جا کے ابھی ممی کو جواب دینا ہے تو ہم گھر جانے سے پہلے اچھی طرح سے جاتے ہیں کہ بھائی مٹی میں لوٹ کے اور اس طرح سے گندے بنے ہوئے جائیں گے تو پتہ ہے کہ ابھی ڈانٹ پڑنے والی ہے، تو یہ کام نہیں کرتے ہیں. ایسے کھیل دوسرے کھیل بھی رہے ہوں تو ہم نہیں کھیلتے نا. تو پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اگر بالکل پکا ہمیں اس کے اوپر ایمان ہم لے آئیں، اسی کانسیپٹ پر ایمان لے آئیں کہ بس مریں گے پھر دوبارہ ایسی جگہ زندہ ہو کے کھڑے ہونا ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، جہنم ہوگی، جنت ہوگی، اس میں سے کوئی ایک ہمارا گھر بھی ہوگا جہاں ہمیں زندگی کاٹنی ہوگی. تب آپ دیکھیں جزا، سزا، حق جو باتیں ہیں وہ زندگی مرنے کے بعد کی، وہ اگر ان سب کے اوپر بہترین اچھا کانسیپٹ لے کے آ جائیں تو اچھا خاصا ہمارا عمل جو ہے وہ بدل جائے گا. تو اللہ توفیق دے کے یہ چھوٹی باتوں پر ہم اور پھر کیا ہوگا، دوسری مصیبت کیا آتی ہے کہ اگر ان کو ہم نہیں بدلیں گے نا تو پھر اسی میں پڑے رہنے کے بعد یہی آ جائے گا کہ اب چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو، کہ ان کو لگ رہا ہے کہ بہت پروفٹ آ رہا ہے اور جھوٹ بول بول کے کمانے میں، رشوتیں اور دوسری اور بھی چیزوں میں، تو ایسے ہی ان کو چلنے دو. آخر میں پکڑ آتی ہے وہ اور بڑی سزا. تو آپ یہ اب کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ان سے خوش ہیں، ان کے پاس تو اتنی چیزیں ہیں ان کا، تو اب کسی کو بھی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ کے ساتھ استدراج چل رہا. ہو سکتا ہے کہ ڈھیل دی ہوگی، آخر میں کھٹا پکڑ آئے گی ان کے اوپر. تو کسی کو بھی ہمیں اللہ کے فیصلوں کے آگے اپنے یہ لگانے کی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے ایسا. اور یہ بھی اس سے میں سیکھ ملی کہ کسی کے بھی جو ہے وہ آپ دیکھ کر کے اس کے اوپر کوئی ایک اسٹیمپ نہیں لگانا چاہیے. اللہ کو یہ ناپسند ہے چیز کہ دیکھ کر کے، ہاں اس کے کام کو ہم ضرور غلط کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ غلط، یہ کام غلط ہے، لیکن کرنے والا خود کافر ہو گیا ہے اور اب تو یہ کافروں کی موت مریں گے، اور ایسے بڑے بڑے الفاظ بھی نعوذ باللہ دیکھنے سننے میں آتے ہیں. اللہ توفیق دے کہ اچھے سے پڑھنے والے بنے. پھر آپ دیکھیں گے آپ جتنا پڑھیں گی اتنا آپ کی زبان کو ٹھہراؤ ملے گا. سبحان اللہ، زیادہ پڑھے لکھے لوگ بحثوں میں نہیں ہوتے. جن کے پاس کم علم ہوتا ہے، تھوڑا بہت جانتے ہیں اور دوسرے کو نیچا کرنا ہے، اور یہ ان کے عجیب مقصد ہوتے ہیں، ایک لیول ڈاؤن ہوتا ہے ان کا. ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہاں جو تو اب ہمیں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے بھی منہ بند نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک اللہ کو بڑا جو مانتا ہے تو وہ بہت ہی اس کا ایک بیلنس ہوتا ہے ہر جگہ چلنے کا. اللہ توفیق دے ہم سب کو اچھے سے چلنے کی، آمین. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، تو آپ ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیلنے میں چھوڑ دیں، یعنی باطل اقوال اور فاسد عقائد میں مشغول جو وہ باتیں کرتے ہیں اس میں وہ شرکیہ باتیں اگر کوئی کر رہا ہے، آپ کی بات کو نہیں مان رہا. بہت سارے لوگوں کا آتا ہے وہ، خیر وہ تو اپنے گھر والوں کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ان لوگوں کو بتا دیا ہے، یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں. اب بس ایک کام ان لوگوں نے یہ شروع کر دیا ہے کہ اب ہم سے کم ملتے ہیں، لیکن کر اپنے ہی رہے ہیں. تو یہی ہے کہ آپ اپنی طرف سے اچھا عمل دکھاتی رہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں، دعائیں کریں، بس یہی سب ہے. تو آسانیاں ہوں، ہم کچھ ایسے لے کے آئیں چیزیں جو، تو ان کے پیچھے لیکن بہت زیادہ پھر وہ رات دن پڑھ کے اور اپنے صحت یا اپنے عمل میں کمیاں نہیں کرنی ہوتی ہے. ہاں ان کو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کو کوئی نہ کوئی اس طرح کی کوشش کرتے رہیں کہ یہ ہے دیکھو آؤ تم خود سمجھو. اپنے میں سمجھاتی ہوں والا پارٹ بھی ہٹا کے آپ کے اللہ نے عقل تو دی ہے، خود سمجھنے کی بھی طاقت ہوتی ہے، خود سے اس کو ڈیفائن کرا جائے، خود نکالا جائے، تب بھی بات الحمدللہ دین جو ہے وہ کلیئر ہے، سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو آپ ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیلنے میں چھوڑ دیں، یعنی باطل اقوال اور فاسد عقائد میں مشغول اپنے دین سے کھیلتے رہیں، کھاتے پیتے اور مزے اڑاتے رہیں. یلعبو، کھاتے پیتے مزے اڑاتے رہیں، یہ اس کی تفسیر آتی ہے. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ جس دن کا ان سب سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ اس سے ملاقات کر لے. دن سے ملاقات کرنا یا دن میں جا ملے، اس دن کو پہنچ جائے، یہ والا مطلب ہے.
جس دن سے کا وعدہ کیا گیا کہ یہ دن ان کی زندگی میں آ کر رہے گا، یعنی کہ موت کے بعد ان کے پاس یہ دن آنے والا ہے، تو وہ جلدی ہی اس دن سے ملاقات کر لیں گے۔ دن سے ملنا ہماری طرف ہم لوگ نہیں کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں وہاں اس دن جا پہنچیں گے وغیرہ، یہ باتیں آتی ہیں، لیکن ملاقات کرنا کیا ہے یہاں پر، اس دن کو جا ملنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے عبرتناک سزا اور وبال تیار کر رکھا ہے۔ عبرت حاصل کرنا کیا ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کے دوسرا نصیحت پکڑ لے کہ اتنا برا ان کا انجام ہوا تھا، یہ کام تو بالکل نہیں کرنا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کام یہ سزائیں جو ہیں ابھی سے ہم لوگوں کو بتا دی ہیں الحمدللہ کہ ایسا ایسا ہوگا، تو اس سے عقل والے جو ہیں وہ ابھی ہی عبرت حاصل کر کے اور وہ کام چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ جن کا ایمان پکا ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہونے والا ہے، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بس یہی ہونے والا ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔ تو عبرت بعد میں عبرت پکڑنی ہوگی ان کی حالاتوں کو دیکھ کے نہیں، اصل ایمان قرآن پر لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ نے ابھی ہی سب بتا دیا ہے ہمیں، ابھی ہی ان کے جو ہے وہ، یا عبرت پکڑنے کا منظر جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو تھا ان کا ساتھ جو نقصان خسارہ یا ان کے اور بھی کوئی جو چیزیں ہوں گی، اس چیز کو دیکھ کر کے اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کا عذاب آ گیا، اس سے بھی عبرت حاصل کر جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر خاص آخرت میں جب وہ اس دن سے ملیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عبرتناک سزا اور وبال تیار کر رکھا ہے، تو بڑے بڑے عذاب ہیں جس سے ہمیں ابھی ہی ڈر جانا چاہیے، جو ان کے باطل اقوال و عقائد میں مشغول رہنے کا انجام ہے۔ تو جو وہ یہ کام کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کو یہ چیزیں وہاں پر ملنے والی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے حال کا ذکر فرمایا جب وہ اس دن کا سامنا کریں گے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، چنانچہ فرمایا یوم یخرجون من الاجداث، جس دن یہ قبروں سے نکلیں گے، سراعا، دوڑتے ہوئے، پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بڑی سرعت سے اس پکار کی طرف لپکیں گے، انہم الی نصب یوفدون، جیسے کہ وہ معین نشان کی طرف، معین نشان کی طرف دوڑ رہے ہوں، یعنی کہ ایک خاص گول پتہ ہو کہ بھئی یہ نشان جا کے آپ کو ٹچ کرنا ہے، ایک خاص جگہ بتائی گئی کہ یہاں آپ سب کو پہنچنا ہے، ایسی جگہ کی طرف وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب سور پھونکا جائے گا تو اٹھ کھڑے ہوں گے، اس وقت بھی کوئی اس طرح کی ان کے پاس استطاعت نہیں ہوگی کہ یہ اپنے آپ کو روک لیں یا نہ جائیں، یا تو ایسے بھاگ کے آئیں گے۔ تو یہ اللہ کی قدرت میں سے قدرت کی بھی نشانی کہ یہاں تو یہ اپنے نہیں سن رہے ہیں، جب وہاں پکارا جائے گا تو ایسے بڑھ کے آئیں گے کہ جیسے پکا معلوم ہے کہ اب یہیں کھڑے ہو کے ہونا ہے، یہی انجام ملنے والا ہے، یہیں ہی جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آواز پر کاش آج ہم یہاں لبیک کہہ کے دوڑنے والے بنے۔ تو جب ہم جا رہے ہوتے ہیں عمرے وغیرہ پر، تو وہاں پر آپ لبیک اللہم لبیک حج پر جا رہے ہوتے ہیں، تب یہ پڑھتے ہیں کہ یا رب آپ نے جو یہ دین کے بارے میں بتایا، عمرہ کرو، حج کرو، تو میں حاضر ہوں، میں آ رہی ہوں، میں کرنے کے لیے آپ کے حکم کو ماننے کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ لبیک مانے ہوتا ہے پریزنٹ، جیسے کہ ٹیچر اگر پوچھتی ہے نا کہ آپ پریزنٹ ہیں کلاس میں، تو ہم لوگ ہینڈ ریز کر کے بولتے تھے پریزنٹ میم، وہی ہے یہ لبیک، یعنی کہ یا رب آپ نے جو کہا میں اس کے لیے آ گئی۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں پر بھی وہ اس طرح سے بھاگ کر جائیں گے کہ جیسے ان کو پکا معلوم تھا کہ یہیں پہنچنا ہے، یعنی گویا کہ وہ ایک نشان یا قصد رکھتے ہیں، وہ اس داعی کی آواز کی نافرمانی کر سکیں گے، نہ پکارنے والے کی پکار سے ادھر ادھر التفات مانے ادھر ادھر ہونا ہی ہوتا ہے، جھکنا، ادھر ادھر چلے جانا، ادھر ادھر التفات کریں گے، بلکہ ذلیل اور مقہور ہو کر رب کائنات کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ اس دن اگر نہیں بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ہم اللہ کے آگے جائیں اور سر جھکا کے آج مطلب ہماری پیشی ہونی ہے، حساب کتاب دینا ہے گناہ کے، اس کے باوجود وہ اس طرح سے قبروں سے نکل کے تیزی سے بھاگیں گے
کہ جیسے ایک ان کا مقصد بنا تھا کہ یہیں ہی پہنچنا ہے، اس کس کے باوجود اگر وہ ادھر ادھر ہونا بھی چاہ رہے ہوں گے نہیں ہو سکیں گے، تو وہ اللہ کے وہاں جب سب کو جمع ہونا ہے، وہاں کا تو حال ہمیں معلوم ہے کہ جہاں سب کو جمع کیا جائے گا سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، یہاں ابھی اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں کہ اس پر آ جاؤ، دین پر آ جاؤ، تو ہمارے پاس چوائس ہے، تو انسان سوچ رہا ہے بیٹھا ہوا کہ کروں کہ نہیں کروں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں جب پکارا جائے گا تو ایسے بھاگے گا کہ جیسے نصبی یفیدون، کہ جیسے کہ کوئی اس کا گول ہے کہ بس اب یہیں پہنچنا ہے، یہی مقصد ہے، اتنی تیزی سے قبروں سے نکل، اگر چاہے تو وہیں بھاگنا شروع کر دینا، لیکن وہاں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب اٹھایا جائے گا تو پکار سے کھڑا کرا جائے گا، اور جب کہ ہاں ان کو اپنے اپنے انجام معلوم ہوئے ہوں گے، تو آنکھیں جھکی ہوئی، شرم سے ذلیل چہرے، اور قہر برپا ہوئے چہرے، ایسے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کی حفاظت فرمائے کہ ہم سب خوشگوار چہرے، تر و تازہ چہرے، اور ایسے جن کے نام آئے ہوئے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل رکھے، کیونکہ جمع تو سب ایک ہی سپیڈ سے ہوں گے، وہاں پر جا کے لائن بن جائیں گی، اور جو کچھ بھی ہے محشر میں ہم سبھی کو معلوم ہے کہ کتنا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا بھی آتے ہیں دیکھیں گے اچھا رزلٹ نہیں آیا تو آج ہم کلاس میں نہیں جاتے ہیں، ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ وہ لوگ بھی ایسے نکل کے بھاگیں گے کہ جیسے کہ ان کو ایگزیکٹلی معلوم ہے، اس کس کے باوجود کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور یہ پارٹ ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، وہ اس طرح کی ذلت اور اضطرار، بے چینی، بے سکونی اس کو بھی کہا جاتا ہے، ان کے دلوں اور عقلوں پر غالب آ جائے گی، ان کی نگاہیں جھک جائیں گی، تمام حرکات ساکن، یعنی جو ان کی حرکتیں تھیں وہ سب بند ہو جائیں گی، اور تمام آوازیں منقطع ہو جائیں گی، کٹ ہو جائیں گی، ان سے دور ہو جائیں گی۔ بس یہ حال اور یہ انجام اس دن ہوگا الذی کانوا یوعدون، جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وعدے کا پورا ہونا لازمی امر ہے۔ سبحان اللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو وہ لازمی ہو کر ہی رہے گا۔ اور بس ہمیں جو ڈرنے والے پارٹ ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کام تو ہمارے اتنے اچھے نہیں ہیں، تو ہمیں روز کے روز پیچھے ہٹنا یا یہ ڈر جانا بیٹھ جانا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آیات ہمارے سامنے تک نہیں لاتے، اس لیے آتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بدل جائیں، عبرت حاصل کر لیں، اور اللہ کے آگے جھک جائیں، اور اپنے مقصدوں کو سمجھ لیں کہ یہ دنیا میں ہونا ہے۔ ورنہ اگر ہم بحث کرنے والے، دوسروں کو نیچا دکھانے والے، اور فالتو کی باتیں بھی کرنے والے جو ہیں وہ بھی یخوضو میں ہی آتے ہیں، فالتو باتیں کرنا، ایک تو دینی معاملات پر بات کر کے اس پہ بحث کرنا وہ اور بری ہی بات ہے، لیکن فالتو باتوں میں مشغول رہ کر اس میں ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے تھا، اس میں ہم نے نہیں سیکھا، اور اس کے بجائے ہم دوسری چیزیں کرنا سیکھنا، ابھی ہی بچے دیکھیں کیا کیا سیکھتے ہیں، بزی ہیں، کوئی کچھ سیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یخوضو میں ہی آتی ہیں، ٹائم خراب کرنا، جو اصل کام ہے اس میں نہ پڑھ کے دوسری چیزوں میں پڑے رہنا، اس کو سیکھنا، اس میں بحث بازی، اس میں باتیں کرنا وغیرہ، اور خاص اس کی میننگ میں بھی آتا ہے کہ ہم خاص دینی باتوں پر کسی پہ بحث بازی کری جائے اور کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بولا جائے وغیرہ، تو اللہ توفیق دے اس میں سے ہم سیکھنے والے بنے کہ ہم ان برائیوں کو چھوڑ دیں ہر طرح سے جو رب کو ناپسند ہے، اور ورنہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم پھر ہدایتیں آنا بند ہو جاتی ہیں، آپ کے پاس 3-4 بار کلاس آئے گا، آپ اس کو جوائن نہیں کرنے والا، سامنے والا نہیں سن رہا ہے، تو ہمیں اس بات سے بہت تیز ڈرنا چاہیے کہ کہیں ابھی ہمارا لاسٹ آفر نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کئی بار جو ہے وہ چیز سامنے ہمارے لے کے آتے ہیں، جب آپ سے چھوٹ جائے، آپ نہیں کر پائیں، تو کم سے کم ہمارے اندر ڈر تو ہونا چاہیے کہ نہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب میں ایسا دیکھوں گی تو، یا اب کی بار پھر مجھ سے یہ جھوٹ بول کے ہو گیا، یا مجھ سے یہ گناہ دوسرا کوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ غیبت نہیں آپ نے سوچا تھا لیکن پھر آپ سے سامنے آیا کام اور غیبت ہو گئی، تو ہمیں پھر
ڈر کر پلٹنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے. اس کانسیپٹ کو نہیں لے لینا چاہیے کہ ارے یہ تو اب زندگی کا ایک حصہ ہے، ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، چلو ایسے ہی صحیح. وہ چیز نہیں کہ اس کو یوز ٹو کر لیں یا لیٹ گو کر دیں کہ جانے دیتے ہیں، سب تو صحیح چل رہا. تب پھر یہ والا پارٹ آنا شروع. تو ہمیں اپنے لیول پر اس کام کو چھوڑ کر اس پہ شرمندگی دکھانا، اس کو چھوڑنا، یہ سارے کام جو ہیں وہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم لگے رہیں. تو اللہ توفیق دے کہ ہم اچھے سے ہر چیز کو سمجھنے والے بنے اور برائیوں کو چھوڑنے والے بنے. آمین. اور خیر کو پکڑنے والے بنے، اللہ کو راضی کرنے والے بنے، اور دنیا سے زیادہ فکر ہو آخرت کی. آمین یا رب. جی عظمیٰ ورک شیٹ دیکھیں، اس میں کچھ حدیث وغیرہ ہے ایکسٹرا؟ نہیں استاذہ، حدیث ایکسٹرا نہیں ہے کچھ. جی رشدہ، آپ کو کچھ کہنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد ریکویسٹ ہے، سوری آپ کلاس میں سے ڈسٹرب کو ریکویسٹ ہے. ایکچولی میری سسٹر کا بھی جسٹ فون آیا ہے، اس کی کیٹ نا 3-4 گھنٹے سے گھوم گئی تو پریشان ہے، تو مجھے بولا دعا کرنے. سنس میں کلاس میں تھی تو میں سوچی آپ لوگ سب سے ریکویسٹ کرو، پلیز آپ دعا کیجیے کہ اس کی کیٹ اس کو مل جائے پلیز. چلیں اللہ تعالیٰ آسانی کریں ان کے لیے، کیٹ مل جائے. اوکے چلیں ورک شیٹ دیکھیے عظمیٰ. حدیث وغیرہ کچھ باقی رہتی ہے؟ استاذہ صرف اس میں مین پوائنٹس دیے ہوئے ہیں اور فوائد کے 5 پوائنٹس ہے، فوائد پڑھیں. فوائد ویسے ہم لوگ پڑھ نہیں رہے تھے، آج ٹائم ہے، چلیں آج پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا پڑھی. کافروں کا دین اسلام کی مخالفت کرنے پر ڈٹے رہنا کسی بھی صورت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے نہیں بچا سکتا. مشرکوں اور مغربوں کا مشرکوں ہوگا یا مشرق اور مغرب ہوگا، وہ مشرکوں اور مشرق مغربوں لکھا کا ہے کیا؟ مالک. جی مشرک لکھا تھا یہاں پہ. ہوں مشرقوں اور مغربوں کا مالک اللہ تعالیٰ لوگوں کو مارنے کے بعد قبروں سے دوبارہ زندہ کرنے نکالنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے. عقل مند انسان کبھی اپنی زندگی کھیل کود کر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہ کر ضائع نہیں کرتا. آج کافر اگر چاہے دنیا میں عزت و نعمت والی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن سخت ذلیل و رسوا ہوں گے. قیامت کا دن ضرور آ کر رہے گا. کافروں کو اس دن کا نہ ماننا اس سے واقع ہونے سے نہیں روک سکتا. مین پوائنٹس ہیں پھر، اور 3 ہی کوشچنس ہیں اس میں. چلیں اللہ تعالیٰ آسانی کریں. کوشچن پڑھیں دیکھیں، ایزی ہے. جی وہ آیتیں دی ہوئی ہیں اور اسی کی تفسیر اور لکھنے کا ہے، صرف تینوں میں آیتیں ہی دی ہوئی ہیں. اچھا چلیں اوکے، انشاءاللہ اس کو سالو کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو فالو کرنے میں بہترین مدد فرمائے، اور جن کے پچھلے ورک رہ گئے ہیں ان کو بھی پورا کر لیجیے آپ لوگ، اس کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں ہم لوگ تھوڑے سے اور آگے یہ سیکھ رہے تھے ورڈز. آگے بڑھ جاتے ہیں اس میں، تاکہ آپ لوگ جو لرننگ پارٹ اپنا رکھ رہے تھے وہ رکھیں. اور گرامر میں ہم لوگوں کو مفعول بھی، یعنی جس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے، فعل فاعل مفعول بھی، انشاءاللہ اس کو ہم لکھائیں گے. ابھی صرف ہم لوگوں نے اتنا سیکھا کہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، فعل کا اپنا چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے فارمولا بنا ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ کے زبر زیر پیش اور یہ ساری چیزیں جو اینڈ میں اسٹارٹنگ میں وہ پورے فارمولا پر آپ کو لے کر آنا ہوتا ہے. فاعل آپ کا مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوگا ہمیشہ، کرنے والا. اور مفعول بھی جس کے اوپر کام ہو رہا تھا، یعنی کہ جو آگے کا آپ کا آبجیکٹ ہوگا، جیسے کہ میں محبت کرتا ہوں اللہ سے، تو یہ جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اللہ سے کام ہو رہا ہے. جیسے کہ محمد نے ایپل کو کھا لیا، تو محمد نے کام کیا کھانے کا، لیکن کس کے اوپر کیا گیا ہے، وہ ہوتا ہے مفعول بھی، اور وہ سب منصوب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
यानी कि फतहा के साथ आपको लिखना होगा, लिखे हुए मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। चलें, कैफ हालुका या अभी, इसकी ये एक्सरसाइज हो गई है, रीड एंड राइट। कैफ हालुका या उम्मी, जी उस्ताद, ये ऐन वाला इब्नुक, पढ़ाया था। हाँ ये 10। नहीं, ये नहीं हुई अभी। चलें, लिखा हुआ है लिमन हादिहि साअतु अल जमीलतु। क्या इसका ट्रांसलेशन आप लोग पहले ले चुके हैं? अहिया लक या फातिमा, अहिया लकी या फातिमा, नाम हिया ली। किसको इसकी मीनिंग समझ में आ रही है? अगर पहले हम लोग नहीं कर चुके हैं तो अरे बंद हो गया। उस्ताद हम बता के देखें, हाँ जी बताइए। ये खूबसूरत घड़ी किसकी है? क्या ये फातिमा की है? हाँ, ये फातिमा की। नाम हिया ली, जी। हाँ ये उसकी है, सही। तो अगर इसमें मोहम्मद कर दें, मोहम्मद, तो क्या बताएं। वो तो कट जाएगा और हाजा हो हाँ जाएगा। नहीं नहीं, वो तो आप घड़ी के बारे में चेंज करिए, घड़ी तो मुअन्नस ही रहेगी। अच्छा, अगर जमीलतू आदमी का की घड़ी हो जाए तो जमीला हो जाएगा जी। क्या क्या चेंज होंगे? नहीं नहीं, वो भी नहीं चेंज होगा, सिर्फ हाजा चेंज होगा। लिमन हादिहि साअतु, क्या इसमें कोई सवाल आ रहा है कि लड़का लड़की की है? वो जुमला वैसे ही रहने वाला है ना। लिमन हादिही, ये घड़ी किसकी है? वहां पे घड़ी के बारे में बात चल रही कि ये खूबसूरत घड़ी किसकी है। अगर लड़के की घड़ी है तो कोई चेंजेस आएंगे उसमें? जी घड़ी मैम, किसका हो हाजा जाएगा? होगा। नहीं हाजा आएगा, सही। कोई चेंज नहीं आएगा, घड़ी के लिए आ कोई रहा है ना, चेंज हाजा नहीं, कोई नहीं चेंज आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि जी, हादा इशारा किसकी तरफ है घड़ी बताएं? का, घड़ी के लिए। हाँ, घड़ी तो मुअन्नस ही रहने वाली, साअतु वो मुअन्नस ही, फीमेल ही रहने वाली, तो हादिहि साआ यानी ये घड़ी किसकी है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब आगे का जुमला, अहिया लकी या फातिमा, बताइए। नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। एक जगह आएगा, फातिमा की लकी जगह है, पे लकी, तो ये लकी के बदले सही लका होगा ना? लका होगा। सही। अहिया लका या फिर मोहम्मद ना, अहिया लका या मोहम्मद, नाम हिया ली में कोई चेंज आएगा? हाँ ये मेरी है। ली, हम्म नो मैम, इसमें तो चेंज नहीं आएगा ना। हाँ या मेरी, हाँ ये मेरी है, क्योंकि ये तो घड़ी तो हाँ मुअन्नस। वो वैसे ही रहेगी, हाँ ये मेरी है, सही, बारकल्लाह फीक। तो जहाँ चेंजेस आप नॉर्मल उसका जुमला बना के अपने जबान में भी जैसा आप कहती हैं वो भी आप देखेंगे, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इजी जो आप लोगों ने एकदम स्टार्टिंग लेवल 1 की बुक में जो आपने पढ़े हैं वो ही हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से बस बड़े दिखने की वजह से हमें लगता है कि अरे ये तो बड़ा जुमला है, हम नहीं कर पाएंगे। सभी बनाए, सभी से बन जाएगा। अहाज़ा कलमुक या मोहम्मद, बताइए, बहुत ही आसान है, शायद आप बताइए। अ क्वेश्चन वाला है, हमजा वाला, हादा फिर कलम के बाद जमीर लगा हुआ है, बताइए मीनिंग। शाहिदा खान या फिर मिसबा, सदफ। जी बाजी, कलमों हम्म का तुम्हारा। हादा कलमुक माने? अहाता यानी क्वेश्चन है, क्या ये कलमों का तुम्हारा कलम है या मोहम्मद? ला सही। ला, हाजा कलम, आगे बढ़िए। ला हादा ये कलम, ला हाजा कलमों का, ये तुम्हारा कलम है तुम्हारा, अंता यू। तुम्हारा ही के लिए आएगा कि ये तुम्हारा कलम है। असल में किसी को ऐसा जता के कि अरे मेरा नहीं है तुम्हारा ही है, आप इसको ऐसा कह तुम्हारा सकते हैं कि तुम्हारा ही है ना, ये जी। तुम्हारा कलम है। बारकल्लाह फीक, माशाल्लाह। सदफ आप बताएंगी, तिलक सय्यारतुल जमीलतु, बस इतना बताइए, तिलक सय्यारतु जमीला अल्लती खरजत। अ, अ, या- ये एक मिनट हाँ।
یہ بیوٹیفل خوبصورت کار، یہ خوبصورت کار التی خرجت، خرجا نکلی ہے، جو ابھی نکلی، التی خرجت الان، ابھی نکلی ہے، صحیح، آپ صحیح جا رہی، لیکن تلکا کا آپ نے یہ کہہ دیا، تلکا ذالکا تلکا، وہ کار، سوری، وہ خوبصورت کار ابھی نکلی ہے الان، من المدرستی، من المدرستی ایڈ کیجئے، مدرسے سے، پرنسپل، للمدیر، مدیر وہ پرنسپل، لی کی بھی میننگ لگی، للمدیر، مدرسے آپ کا صرف لی رہ گیا، پورا پرنسپل جملہ کے لیے، صحیح، ہاں پرنسپل کی ہے یا پرنسپل کے لیے ہے، صحیح، تو ہم لوگ اردو میں پرنسپل کے لیے نہیں کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں وہ کار جو ابھی نکلی ہے، خوبصورت جو ابھی نکلی ہے مدرسے سے، وہ پرنسپل کی ہے، یہ کہتے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ انت مہندس یا سید؟ لا انا طبیب، یہ تو بہت آسان والے، انت طبیبۃ یا سید، سیدی لکھا ہوا ہے تو مائی سر ہو جائے گا، اور سیدتی جو لکھا ہوا ہے اس میں پھر فیمیل کے لیے میڈم آپ کہہ لیں کہ مائی میڈم۔ لا انا مدرس، تو جی اس کی بتائیں گی شاید آپ کیا پھر دوبارہ آپ نہیں بتا پائیں، کیا ہوا؟ خیر سب بتائیں، اس کا بتا دیں۔ بلال جی میم، پوائنٹ نمبر 8 9 انت مہندس، مہندس کیا مہندسن، کیا آپ انجینئر ہیں؟ مہندس انجینئر ہے نا؟ آگے یا سیدی، سر، سید مانے سر ہوتا ہے یا لیڈر ہوتا ہے، ویسے سید سر کو کہہ رہے ہوتے ہیں موسٹلی، اگر آپ اس طرح کے جملے میں دیکھیں تو اس کی میننگ لیڈر نہیں سر آ رہی ہوتی ہے، تو مائی سر پھر آپ کہہ سکتے ہیں، او مائی سر، ایسے۔ پھر لا انا طبیب بتائیں۔ طبیبی نہیں، لا نہیں، انا میں، طبیبی میں ڈاکٹر ہوں۔ طبیبن، کیونکہ یہ مبتدا ہے انا اور اس کی خبر ہے طبیبن، تو وہ طبیبی کے بجائے طبیبن ہوگی، ٹھیک ہے؟ انا مانے میں، یہ ہو گئی مبتدا، اور اس کی میرے بارے میں کیا خبر ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، تو وہ آگے مبتدا خبر مرفوع ہوتی ہے نا، تو آپ لکھیں گی طبیبن، لا انا طبیبن، نہیں میں انجینئر نہیں ہوں، میں ڈاکٹر ہوں۔ نیکسٹ کی بتائیے۔ انت سوری، انتی طبیبتن، انتی لکھا ہوا ہے، 2 حمزہ ہیں۔ انتی طبیب، انت طبیب، کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ جی، یا سیدتی، او میں، لا نہیں، انا میں، مدرستن، میں مدرس ہوں، میں ٹیچر ہوں، نہیں میں ٹیچر ہوں۔ صحیح، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ شاید بھی آپ کا فرسٹ نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ اتنا ترجمہ اس کا، یہی بک کا یہ فائدہ ہے کہ بہت سارا جو ہے وہ کر پانے والا، یہ پھر جیت ہے آپ لوگ۔ احمدی آپ بتائیں گی۔ عند قلم یا محمد بتائیں۔ کیا آپ کے پاس قلم ہے اے محمد؟ اس میں آپ کے پاس اچھا، اوپر مثال جو دی ہے اس کے حساب سے پڑھ کے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں، این قلم کا یا ابھی، این قلم کی یا امی، اچھا بس وہی میل اور فیمیل کا ہی چینج کرنا ہے۔ اس کا آپ بتائیے آپ کیا کیا چینج کریں گی آگے آمنہ کے بارے میں اگر بات کرنی ہو۔ آئندہ کا قلم یا آمینہ، آپ نے کہا عندک قلم، کی آئے گا، بارک اللہ فیک، صحیح، بس یہ کا کی کا ڈیفرنس، یہاں پہ ضمیر کا ڈیفرنس، الحمدللہ اس میں ہم لوگ کو پریکٹس ہے ایزی۔ آپ لوگ کہہ رہے بک نہیں سمجھ آ رہی، تو یہ تو بہت ہی ایکسرسائز اگر آپ لوگ کو کرنے آ رہا، تو اوپر آپ ہیڈنگ ڈالیں کہ اس میں مجھے ضمیر مؤنث اور مذکر کا ڈیفرنس کرنا سکھایا جا رہا ہے، بس دیٹس اٹ۔ تو پھر وہ آپ کو اتنا پارٹ اگر آ گیا تو آپ آگے بڑھ جائیں کہ مجھے یہ پارٹ آ گیا۔ پوری بک میں سے پچھلی بار بھی ہم لوگوں نے 5 گرامر کے رول دیکھے کہ وہ 5 سکھائے گئے تھے اور ان کے اندر پریکٹس سکھائی گئی تھی، ماشاءاللہ۔ تو وہ فنگر پر ہمیں ایزی ایسے معلوم ہونا چاہیے، تو یا تو ہم اچھے سے آپ لوگوں کو نوٹس نہیں دے پا رہے ہیں، یا
آپ لوگ نوٹس نہیں لکھ رہے ہیں. یہ 2 ہی مسئلے ہیں، ورنہ بک تو الحمدللہ یہ بالکل سب سے ایزی، کیونکہ جو ہم لوگوں نے بھی عربی بین یدیک بک پڑھی تھی وہ بھی ہم لوگوں کو تھوڑی ٹف لگتی تھی، تو ہم نے وہ نہیں لے کے آئے آپ لوگوں کورس میں، یہ لے کے آئے کیونکہ یہ سبھی موسٹلی اس کو کر رہے ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم لوگ کو الگ سے اور رولز لے کے نہیں اگر چل رہے ہیں، تو جو اس میں سکھایا جا رہا ہے وہ اسی کے اوپر آپ لکھ دیں کہ میں نے کا اور کی کا یوز سیکھ لیا اس وقت. ٹھیک ہے، تو چلیں بہت آسان ہے، آگے ڈسکس نہیں کریں گے، آپ لوگ یہ سب کر کے آئیں. اور اس میں سے جس کی میننگ بھی نہیں آ رہی ہو تو اس میننگ کو بھی نہیں چھوڑیں کہ پتہ نہیں کیا جملہ بن رہا تھا، سو کہ میں آگے بڑھ جاتی ہوں. جملہ بھی ٹرانسلیشن ایٹ لیسٹ کم سے کم لکھیں. ٹھیک ہے، چلیے تو پیج نمبر 10 ہاں ہوم ورک لے لیجیے ابھی. اور یہاں پر بھی دیکھیں خرجہ میل کے لیے آتا ہے تو خرجت فیمیل کے لیے آتا ہے. آپ کو یہ بھی انشاءاللہ تھوڑا سا ہم آپ کو بتائیں گے. اسی کے اوپر لکھیے یہاں پر کہ پیج نمبر 11 پہ لکھیے کہ خرجہ فعلا پہ بنا ہوا ہے، جس کی میننگ ہے وہ ایک میل. کس میں فعلا کے آگے آپ لکھیں گی تھرڈ پرسن میل، اور غائب تھرڈ پرسن تو غائب ہو گیا، پھر میل ہو گیا، اور واحد لکھے سنگولر، کہ سنگل تھرڈ پرسن میل کے بارے میں اگر آپ کو بات کرنی ہو پاسٹ ٹینس لکھیے. پاسٹ ٹینس یہ 4 چیزیں آپ کی پتہ چلی کہ خرجہ 3 لیٹر والے جو ورڈ ہیں اس میں کیا کیا آپ دیکھتی ہیں کہ اگر لکھا صرف یہ لکھا ہوگا خرجہ، اردو میں کیا بنے گا؟ وہ ایک آدمی وہ ایک آدمی چلا گیا. اتنا بڑا جملہ خرجہ کی میننگ آ رہی ہے، سبحان اللہ. تو آپ حدیثیں دیکھیں تھی ذرا ذرا سی ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ جب آپ اس کا ترجمہ نکالیں تو اتنی ڈیٹیل ہوتی ہے، تو مختصر اور خوبصورت ہوتی ہے عربی الحمدللہ. تو خرجہ کو فعلا کے فارمولا پہ یہ بنا ہوا ہے، لکھیں یہیں بک پر. اور کس کے بارے میں بتاتا ہے؟ غائب مذکر ماضی، اینڈ میں لکھیے گا ماضی واحد، لکھے واحد غائب مذکر ماضی. یہ اردو عربی میں ہو گیا. اور انگلش میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ نے ابھی جو اپنی عقل سے آپ خود سوچ کے دیکھیں کہ وہ ایک آدمی چلا گیا. اگر آپ کو کہنا ہو تو آپ کس کے بارے میں بتا رہی ہیں؟ ایک آدمی کے بارے میں، کیونکہ اگر بہت سارے ہو جائیں خرجو یخرجون وہ سب الگ الگ ہو جائے گا. تو ایک میل پرسن اگر ہے اور وہ کام کر چکا ہے، پاسٹ ٹینس اس کا ہے، تو پھر آپ کیا لکھیں گی؟ فعلا کے اوپر بناتی جائیں گی، کوئی بھی روٹ ڈالیں گے. ذہبا دکھ رہے ہیں، خرجہ ذہبا، جلسا خرجہ، یہی دکھ رہے ہیں نیچے جو نا 3 انہیں دیے ہوئے ہیں. تو اب اسی میں فعلت لکھیے. دوسرا فارمولا بھی آپ نے سیکھ لیا فعلت، کہ اگر آپ کو واحد مؤنث اور یہ بنانا ہے تھرڈ پرسن کا ماضی کا، تو آپ اس میں آخر میں تا ساکن کے ساتھ جوڑیں گی. ٹھیک ہے، اب اسی میں آپ کا یہ جو ہے وہ ٹیبل آگے بڑھے گا. تو فعلا اور فعلت کے بارے میں لکھیے اچھے سے، اور ہم آپ سے اچھے الگ سے پوچھیں گے. اور یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل سے شروع ہونے والا جملہ، اس میں آگے فعل آتا ہے، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جس میں کوئی کام ہوگا، کرنے والا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کبھی کبھی کرنے والا غائب ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کھا لیا گیا اس طرح والا آتا ہے، تو وہ بھی کام اس کے اندر موجود ہوگا. پھر آگے آپ دیکھیں گی جار مجرور ہو، یا پھر اس کے بعد میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہوگا کبھی. ٹھیک ہے، کہ کس کے اوپر کام کیا گیا ہے وہ بھی منصوب لکھا جائے گا. تو آبجیکٹ منصوب لکھا جائے گا، مفعول بھی جسے آپ کہیں گی. تو یہ 2-3 چیزیں آپ لوگوں نے سیکھی ہیں. 3 چیزیں آج ہم لوگوں نے سیکھی، 2 چیزیں سیکھی جو لکھی ہیں. مفعول بھی کو اگر آپ لوگوں نے نہیں لکھا ہے تو شارٹ میں لکھیں کہ جس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. پیچھے پیج پر آ جائیں، یہ یہاں پر جو ہم لوگوں نے سیکھا تھا یہیں پر ہی لکھیں، یہ والے میں. احب اللہ احب الرسول، یہ ان کو ہائی لائٹ کیجئے کہ یہ فتح کے ساتھ کیوں ہیں، کیونکہ یہ آبجیکٹ ہے. اور جب فعل یعنی کہ کام اور فاعل کے آگے اگر آپ کو کہ کام کس کے اوپر کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول بھی، یعنی اس کے اوپر. مفعول بھی کو آپ عربی میں سمجھے کیا لکھا ہے؟ مفعول بھی یعنی کہ اس کے اوپر کام کیا گیا ہے، جس کے اوپر کام کیا گیا ہو وہ منصوب لکھا جائے گا. انشاءاللہ آپ قرآن میں آپ کو کہیں دکھے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو اب اگر آپ کا یہ آگے پیچھے ہو جائے کہ ادھر فاعل کے بجائے ادھر اب فاعل کون ہے، مفعول بھی کون ہے،
کبھی کبھی اس کے بھی زبر زیر پیش جو ہیں وہ ہونے سے جو مفعول بھی ہے وہ فاعل لگنے لگتا ہے کہ کرنے والا یہ ہے، تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ احمد نے سمیر کو مارا ہے یا سمیر نے احمد کو مارا ہے، یہ والے چینجز پہ آنے شروع. اسی لیے الحمدللہ آپ دیکھیں گے یہ کلیئر ہے کہ جو آبجیکٹ ہوگا وہ منصوب ہوگا، فتح کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں اس نے نہیں مارا، اس کے اوپر تو کام ہوا ہے، یہ مفعول بھی ہے، یہ بیٹا ہے. ٹھیک، چلیں اللہ تعالیٰ آسانی کرے. تو یہ منصوب کیوں ہوگا یہ آپ نے آج لے لیا. اور صرف کا اور کی کا آپ کو ایک ایکسرسائز ملا ہے کہ مؤنث تمہارا آپ کو کہنا ہے تو آپ کی لگائیں گی، مذکر ہے تو کا لگائیں گی. اور دوسرا فعل اور فعلت کا ٹیبل یعنی کہ ورب میں سے الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ لیا کہ اس طرح سے لگائیں. خرجہ محمد، کبھی کبھی محمد اگر نہ بھی لکھا ہو تب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نکل خرجہ من البیت. بس آپ نے ایسا بھی جملہ پیچھے پڑھا ہے نا کہ تب آپ کے جملے کی میننگ کیا نکلے گی کہ وہ گھر سے نکل گیا ہے. اور اگر کسی کا ایگزیکٹلی نام لکھا ہوا ہے تب کیا میننگ بنتی ہے کہ خرجہ محمد، محمد گھر سے نکل گیا ہے. اور اگر محمد نہیں لکھا ہو تو خرجہ آپ کو معلوم ہے کہ خود میننگ دیتا ہے کہ تھرڈ پرسن کی، تو تھرڈ پرسن میں وہ آ جائے گا، خود بخود آپ کے جملے میں وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، خرجہ ہوا من البیت اگر نہیں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کہیں کہ وہ تو نہیں لکھا ہے، خرجہ میں ہی ہے کہ تھرڈ پرسن کے بارے میں بتاتا ہے نا ہمیں سنگل، تو آپ یہیں صحیح لکھیں گے کہ وہ گھر سے نکل گیا ہے. چلیں ایکسرسائز یہ بھی دیکھ لیجیے گا. 3 اس میں آپ کو التقاء ساکنین پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ اسے آگے ایکسرسائز 4 جو ہے یہ تجوید کے لیول 3 میں ہم لوگوں نے سیکھا. التقاء ساکنین یعنی جب دو ساکن التقاء ملتے ہیں، جب دو ساکن ملتے ہیں تو کیا رول ہوتا ہے. تو دو ساکن کو ایک ساتھ پڑھنے کی تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، آپ ایک ساکن کو پڑھ لیں گے جلاست، لیکن اب آگے آپ کو کنٹینیو پڑھنا ہے تو آپ حمزۃ الوصل ڈراپ کریں گی اور آگے پھر سے شدہ پڑھنا ہے. شدہ کا پہلا لیٹر ساکن ہوتا ہے، تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جلاست کچھ بھی کہہ کے آگے بڑھ جائیں، دو ساکن پڑھ لیں. نہیں، تو پھر ہمیں کیا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم ان میں سے یا تو پورا ساکن لیٹر ڈراپ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو کہ اس میں آپ دیکھیں گے حروف مدیہ جو ہیں وہ پورے ڈراپ کر دیں. آمن الذین، اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ حروف مدہ پورے ڈراپ ہو جاتے ہیں. لیکن کئی لیٹر ایسے ہیں جن میں حرکت لگانی پڑتی ہے، وہ بھی ہم لوگوں نے پھر 11th میں سیکھے تھے کہ کس میں کون سی حرکت آ جائے. جیسے من الذین، من ساکن ہے، من البیت تھا آپ نے پڑھا تھا، من ہے وہ اوپر والے فرسٹ میں نا من، تو یہ من البیت کہاں سے آ گیا؟ دو ساکن کی وجہ سے ایک کو ڈراپ کیا گیا. تو آپ اب دیکھیں گے کہ آپ نے ابھی تو پڑھا تھا کہ جلست ہوتا ہے مؤنث کے لیے، لیکن لکھا ہوا یا زبان سے آپ پڑھی جلست طالبہ، وہ تی کہاں سے آ گیا؟ ایکچولی آپ نے اس کو ڈراپ کر کے لگایا ہے التقاء ساکنین ہے، دو لام آپ آگے ساکن نہیں پڑھ سکتی، اس لیے آپ تا کو ایک حرکت دیں گی. اور اس میں حرکت دینے کا رول کیا ہے؟ کسرہ. موسٹلی میں آپ کسرہ دیں گی، موسٹلی میں کہیں پہ من کے ساتھ رول ایک الگ آتا ہے خاص کہ آپ اس پہ فتحہ دیں گی. جو الگ سے رول آئیں گے تو وہ آپ انشاءاللہ ان کو دھیان میں رکھیں. یہ 4th والا صرف آپ کی ریڈنگ سے ہے، الحمدللہ قرآن میں بھی آپ ایسے ہی پڑھتی ہیں لیکن وہاں پہ حرکتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہاں پہ حرکت نہیں لگی ہوئی ہوگی، آپ کو خود سے دیکھنا ہے. چلو ایکسرسائز 4 تک کرنا ہے آپ سبھی کو. اس میں بس آپ کو پڑھنے میں اس کا دھیان رکھنا ہے. اس کا نام بھی چاہے تو آپ لوگ لکھ لیے، التقاء ساکنین، یعنی جب دو ساکن ایک ساتھ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک میں حرکت لگائیں گی. یہ رول لکھیے اسی کے آگے کہ آپ ایک میں حرکت لگا دیں گی. وہ موسٹلی آپ کا پیچھے والا ہی ہے ہمیشہ جس میں آپ حرکت لگائیں گی، اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے، یہ آپ کا رول ہے. بس نیکسٹ کلاس میں ہم پہلے رولز پوچھیں گے جو ابھی ہم نے لکھوائے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلیں جزاک اللہ. آپ لوگوں نے بک پرنٹ کرائی گی نا؟ جنہوں نے بک نہیں پرنٹ کرائی ہے وہ کسی نوٹ بک پہ کرتے ہیں نا تو یہ چیزیں اپنے نوٹ بک پہ لکھیں، اور جن کے پاس بک نہیں ہے وہ لوگ نوٹ بک پہ آگے ایک ایگزامپل بھی لکھیں کہ اس چیز کا میں نے یہ
رول لکھا ہے کہ یہ اس وجہ سے یہاں پہ فتح آیا کیونکہ مفعول بھی ہے، منصوب ہوتا ہے، اور اس وجہ سے چینج آیا کیونکہ مؤنث ہے تو کا کے ساتھ کسرہ آئے گا، اور فرجا فرجت فعلا فعلت کے وزن پہ بنا ہوا ہے، اور ان کی میننگ یہ ہے، اور یہ جب بھی آئیں گے تو یہ میننگ کیا دے رہے ہوں گے، ایک آدمی، غائب، مذکر، اس طرح سے سنگولر وغیرہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں آپ کے پاس لکھ ہیں۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔